مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے جس کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے 2 مہینے پہلے سے اس مہینے کے لیے دعائیں کی۔ یہ وہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے جس کے لیے نبیوں کے سردار نے اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کی ترتیب بنانے کے لیے تیاری کے لیے مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا جب چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے تیاری فرمائی، 2 مہینے پہلے سے اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو۔ اس مہینے کو اس لیے عطا کیا کہ باقی سال کے 11 مہینوں میں میرا بندہ اپنے کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں لگ کر مجھ سے دور ہوا ہے، غفلت میں پڑ گیا ہے، شیطان اور نفس اس کے اوپر حاوی ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ ان دشمنوں سے مغلوب رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر کے شیاطین اور نفس کا جو اثر شیطان انسان کے اوپر بیٹھتا ہے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر کے، نفس کو روزے کے ذریعے قابو کر کے انسان کے لیے عبادت کی راہیں ہموار کرتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہو، میرا قرب حاصل کر سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ کون سے بندے؟ اللہ کے ولی نہیں، کون سے بندوں تک پیغام پہنچا دے؟ اللہ کے مقرب نہیں، کون سے بندوں تک اللہ کے پیغام پہنچا دے؟ انبیاء علیہ السلام نہیں، کون سے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے؟ صدیقین اور شہداء اور صالحین نہیں، بلکہ ان بندوں تک الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں پھنسا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں کی، یا عبادی، اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے، یہ کسی اللہ کے مقرب، اللہ اپنے بندے سے مخاطب نہیں، اپنے ولی بندے سے مخاطب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے جو گناہگار ہیں، جو خطاکار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کیا، ان سے مخاطب ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، اور باپ جس طرح اپنے بیٹے کو پکارتا ہے میرے بیٹا، اس میں ہمیں شفقت اور پیار نظر آتا ہے باپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنے گناہگار بندے سے بھی مخاطب ہوتے بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ، یا عبادی، اے میرے بندے۔ پھر آگے فرمائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے وحشی بن حرب جیسے سخت دل انسان کو بھی معاف کر کے نبی کے قدموں میں لایا۔ کون وحشی بن حرب؟ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا،
نہ صرف شہید بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس قدر سخت دل انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومانہ شہادت پر اتنے غمگین تھے، فرمانے لگے کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر نہ ہوتی تو میں اپنے چچا کی لاش اسی کھلے میدان میں آسمان تلے کھلا چھوڑ دیتا تاکہ اس کے جسم کی بوٹیاں پرندے کھا جاتے اور جنگل کے جانور کھا جاتے، اور کل قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آتے اور میرے چچا کے جسم کی بوٹیاں جنگل کے درندوں اور پرندوں کے جسم سے نکل کر آتی اور وہ اپنی مظلومانہ شہادت کو اللہ کے سامنے پیش کرتے کہ یا اللہ میں نے آپ کی دین کے لیے اپنے جسم کی بوٹیاں کروائی ہیں۔ یہ درد اور تکلیف والے الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کے باوجود بھی بدلہ اور انتقام کا نہیں سوچا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر پھیلی مدینہ منورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے لیے 1300 صحابہ کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن وحشی بن حرب کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اسے اسلام کی دعوت دی کہ وحشی بن حرب مسلمان ہو جائے جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ مشفق ہونا، رحمت والا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ وہ اپنی امت کے لیے اتنے شفیق، اتنے سخت دل والا، جس نے چچا کو شہید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غمگین جملے بھی ارشاد فرمائے، اس کے باوجود بھی انہیں اسلام کی دعوت دی کہ وحشی بن حرب مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے گا۔ تو اس وحشی بن حرب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا، اللہ کے رسول نے معاف فرمایا۔ وحشی بن حرب کو اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا تو واپسی میں جواب دیا کہ میں نے تو سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے جو کفر و شرک میں زندگی گزار رہے ہو، جنہوں نے شراب پیا ہو، جنہوں نے قتل کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے۔ جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے رسول کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، ان کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے جو اپنی کفر و شرک اور اپنی نافرمانیوں سے جنہوں نے توبہ کیا ہو، جنہوں نے توبہ کیا ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر وحشی بن حرب کے پاس بھیجا، وحشی بن حرب نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ اس میں بہت سخت شرائط ہیں، ایک تو میں اسلام قبول کر لوں اور اس کے بعد نیک اعمال کی شرط ہے، شاید کہ میں نیک اعمال کر نہ سکوں تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا، جہنم سے کیسے بچوں گا۔ اس کے بعد جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو قرآن مجید کی پھر آیت نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے بندے کو میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ کون سے بندے؟ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جس نے اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشتا ہے۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر وحشی بن حرب کے پاس بھیجا اور وحشی بن حرب نے جب اس آیات کو پڑھا تو اس نے کہا کہ اس کے اندر امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، یعنی اس آیات کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اتنے سخت دل، ان کو صحابیت کا رتبہ ملا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیر صرف انسان کی توبہ کی ہے، انسان کی ہمت کی ہے، انسان کی توجہ کی ہے۔ جب انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، جو یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ ہیں، میں تو فلاں فلاں گناہ میں ملوث ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو نافرمان بنتا ہوں، یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل
نازل فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، تمام ان لوگوں کے لیے کھلا اعلان ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ صرف اپنے بندوں کی توجہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، میرا قرب حاصل کرے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مواقع عطا فرمایا اپنے بندوں کو، اس مواقع سے فائدے اٹھا کر انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ ان مواقع میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے عطا فرمائے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، میرا قرب حاصل کرے۔ رمضان المبارک میں خاص عبادتیں ہوتی ہیں اور ان عبادتوں کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ ایک تو سب سے پہلی عبادت نماز ہے، جو غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ سال کے 12 مہینے اور ہر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، بلکہ مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ جس طرح فوج کی پہچان وردی ہے، وردی کے بغیر اگر بنا وردی کے کوئی فوجی دوران ڈیوٹی بغیر وردی کے ڈیوٹی دیتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، تو مسلمان اگر کوئی ایک نماز چھوڑ دے تو اسے بھی سزا دی جائے گی، کیونکہ مسلمان کی پہچان، مسلمان پہچانا ہی نماز سے جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کو بھی مقرر فرمایا، 20 رکعت تراویح دیگر رمضان المبارک کے تو 17 رکعتیں فرض کی بنتی ہیں اور 3 رکعت وتر کی ٹوٹل بنتی ہے 20 رکعتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نماز کو بڑھا کر 20 رکعت تراویح بھی بڑھا دی، تاکہ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ نماز وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قریب ترین ذریعہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ انسان جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے میں ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھے اور 40 سجدے دیں تو اللہ کا کتنا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ سحری کے لیے اٹھتا ہے وقت سے ٹائم میں تو تہجد پڑھ لیتا ہے، یا سحری کرنے کے بعد ٹائم میں نماز کا ٹائم داخل ہونے کے لیے تو تہجد پڑھ لیتا ہے۔ پھر فرض نماز کا وقت ٹائم داخل ہوتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، پھر ناشتے کی فکر نہیں ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر اشراق تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی فضیلت میں فرمایا کہ جو شخص سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے۔ پھر رمضان المبارک کی دوسری عبادت روزہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کے، نیک اعمال کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر عمل کا، ہر نیک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندے تک پہنچاتا ہے۔ روزہ واحد چیز ہے، واحد عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر باقی جتنی بھی عبادت ہے اس میں ریاکاری کا احتمال ہے۔ نماز بندہ شاید اس لیے پڑھیں کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، حج اس لیے کریں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، زکوٰۃ اس لیے دیں کہ شاید لوگ مجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، لیکن روزہ واحد عبادت ہے۔ روزہ رکھنے والا اور اس کے اللہ کے علاوہ روزہ رکھ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کہ بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ پھر رمضان المبارک کی تیسری بڑی عبادت وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے تلاوت فرمائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن مجید سناتے تھے، اور قرآن مجید کا دور ہوتا تھا اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ اور رمضان المبارک کی چوتھی عبادت صدقہ فطر ہے۔
اس مہینے میں اس لیے ادا کیا جاتا ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نفلی صدقہ ہو تو اس کو فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اگر فرض زکوٰۃ ہو تو اسے 70 گنا اسے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ زکوٰۃ جو یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب انسان مال کا مالک بنے، نصاب کے برابر مال کا مالک بنے، مثلا رجب کے مہینے میں اگر کسی شخص کے پاس مال آئے اس نصاب کے برابر، اور اس مال پر اس کے پاس سال گزر جائے، اگلے سال رجب میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، ہمارے ہاں آج معاشرے میں یہ وبا پھیل گئی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن لیتے، پھر اس کو اپنے گھر میں لا کر غربا اور مساکین کی لمبی لائنیں لگا کر ان کو اوپر راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، سخت گناہ ہے عزت نفس کو مجروح کرنا۔ طریقہ تو یہ ہے زکوٰۃ دینے کا کہ انسان خود اس مستحق تک اس زکوٰۃ کو پہنچا دے۔ یہ مسجد ہے، ہم اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں فرض نماز ادا ہوتی ہے، اس میں اللہ کے فرض ادا ہوتا ہے، یہ اس لیے ہمارے یہاں مقدس اور محترم ہے۔ تو اس غریب اور مساکین بھی ہمارے لیے محترم ہے جن کی وجہ سے ہماری فرض زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ جس طرح اس مسجد کا احترام لازم ہے، اسی طرح ان غربا اور مساکین کا احترام بھی لازم ہے جن کی وجہ سے ہمارا فرض ادا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی عزت نفس کو بچاتے، ان کے گھر تک، ان کے جو مستحق ہیں ان کے گھروں تک زکوٰۃ کو پہنچا دیں۔ حق یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کی کالونی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر کون مستحق ہے، ان تک آپ نے خود اس زکوٰۃ کو پہنچانا، تب آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں۔ نہ یہ کہ اپنے گھروں کے سامنے لمبی لمبی غربا اور مساکین کی لمبی لائنیں لگا کر اس طرح، پھر وہ ثواب اجر و ثواب نہیں ہے کہ کسی مستحق کی آپ عزت نفس کو مجروح کریں۔ اور آخر میں مدارس کے حوالے سے پاکستان کے اندر الحمدللہ مدارس وہ واحد ادارے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام منوایا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کی تعلیم کے حوالے سے ہم دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے باہر ممالک کا سفر کرتے، فلاں ملک کی ڈگری بڑی اہمیت رکھتی ہے، فلاں ملک کی ڈگری بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو باہر کے جتنے بھی ممالک، ان ممالک سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کو عزت مدارس نے دی ہے، یہ لوہا منوایا ہے تعلیم، بہترین تعلیم دے کر کہ باہر کے ممالک کے لوگ پاکستان میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پاکستان میں مختلف گاؤں سے، دیہاتوں سے آ کر شہروں میں مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، وہیں رہتے، وہیں کھاتے، وہیں پیتے، ان تمام کے اخراجات مدرسہ والے اٹھاتے ہیں، اور مدرسہ والے آپ حضرات کے تعاون سے یہ تمام اخراجات اٹھاتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان کے بیرون ممالک کے جو طلباء آتے ہیں وہ 10-10 20-20 سال یہاں پاکستان میں رہتے مدارس میں، ان کے تمام اخراجات، ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی بیماری پر علاج معالجے کا، تمام اخراجات مدرسہ والے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر جو مدارس ہیں ان کے ساتھ آپ خود تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔